ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ مہتاب نے مرزا اور دانیال دونوں کو بلا لیا تھا۔ وہ تینوں بہترین دوست ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں روم کے باہر چکر کاٹ رہا تھا جب ڈاکٹر اس کے پاس آئے۔ پیشنٹ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ انہیں مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہے۔ ملٹیپل ریپ ہوئے ہیں۔ ان کی باڈی پر لاتعداد سگریٹ کے نشان ہیں اور سب سے بری خبر ہے کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہیں۔ مرزا اور دانیال کے ہاتھ بے ساختہ منہ کو آ گئے تھے اور مہتاب الٹے قدم لیتا دیوار سے جا لگا تھا جب نرس آئی۔ سر، آپ نے فارم فل نہیں کیا، پیشنٹ کا نام بتا دیں۔ پیشنٹ ہمیں نہیں معلوم، لاوارث ملے۔ نوشین احمد۔ مرزا جو نرس کو بول رہا تھا مہتاب کے منہ سے نام نکلنے پر اسے دیکھنے لگا۔ نرس جا چکی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے چیئر پر بیٹھ گیا۔ جب مرزا اور دانیال اس کے پاس بیٹھ گئے تو وہ بے ساختہ مرزا کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اس کی شادی ہو گئی تھی، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ مرزا نے اسے خود سے الگ کیا۔ جب تو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے بعد تو اسے اپنا لے گا، تو کیوں نہیں گیا واپس اپنے گاؤں؟ میں گیا تھا مرزا، مگر وہاں پتہ چلا نوشی کے والدین بس حادثے میں مر گئے تھے۔ گاؤں کے سرپنچ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ لڑکا اچھا تھا، شہر میں سرکاری نوکری کرتا ہے، سب کہہ رہے تھے۔ میں نے ڈھونڈنا چاہا تو کوئی کچھ بولا ہی نہیں۔ مجھے لگا وہ جہاں ہوگی خوش ہوگی، مگر وہ سر ہاتھوں میں گرائے مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آتا جاتا اسٹاف اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بیچارہ اس لڑکی کی وجہ سے کتنا رو رہا ہے، لگتا ہے محبت کرتا ہے اس سے۔ ایک نرس نے دوسری سے کہا، سر پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ مرزا نے مہتاب کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ مرزا پلیز، بکواس بند، اٹھ پوچھ اس سے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا جب دانیال نے مرزا کو روک دیا۔ جانے دے مرزا، جب شرمندگی کا کیڑا کاٹتا ہے نا تب سامنا نہیں ہوتا۔ 2 دن ہو گئے ہیں فری کو میرے نکاح میں، اس سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر پاتا، تو اس کے ساتھ والی پر تو قیامت گزری ہے۔ تو ایک کام کر، منال کو بلا، وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے ملے، نوشی کا پتہ لگوا ہوا کیا ہے۔ نہیں، منال نہیں۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ منال کے گھر والے منال کے لیے میرا رشتہ چاہتے ہیں اور کل ہی منال نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے نوشی نہیں ملے گی اس سے، تو اگر ملنے پر ہاں کر دی تو میں اس کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو مہتاب، آپ کدھر ہیں؟ امی ابو گھر آئے ہوئے ہیں، پلیز آ جائیں۔ منال کا فون تھا جو اسپیکر پر تھا۔ مہتاب تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ دانیال نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ ہیلو منال، میں دانیال بات کر رہا ہوں۔ ہاں دانیال، مہتاب کہاں ہے؟ ہم سب ہاسپٹل میں ہیں، تم یہاں آ سکتی ہو؟ اس کی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل؟ مہتاب تو ٹھیک ہے یا مرزا؟ سب ٹھیک ہیں، ایک کیس ہے، جلدی آ جاؤ۔ دانیال نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد منال جب ہاسپٹل پہنچی تو مہتاب کی حالت اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گئی۔ منال، اندر ایک فیمیل پیشنٹ ہے اور شاید وکٹم بھی، مطلب کچھ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کسی کی بات نہیں سن رہی، بس یہی کہہ رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، تم اس سے بات کر سکتی ہو؟ دانیال کی بات سن کر اس نے مہتاب کی جانب دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ مہتاب، کون ہے وہ؟ مہتاب نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نوشی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اب کیا کہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چہرہ دائیں طرف کیے غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی جب قدموں کے چاپ سن کر اس کے کانوں نے حرکت کی۔ منال کو دیکھ کر اس کی سانس تیز ہو گئی تھی۔ وہ ڈرپس کھینچتی بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ڈونٹ پینک، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر نوشین۔
میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہاری دوست ہوں۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ تمہارا کیا حال ہے نوشین؟ وہ غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں کب تک مر جاؤں گی؟ اس کے سوال نے منال کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب کب تک مر جاؤں گی؟ مطلب خودکشی نہیں کر سکتی؟ قدرتی موت کب آئے گی؟ یہ اب مجھے تھوڑی نہ پتہ ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو مرنا؟ مرنا تمہیں آسان لگتا ہے؟ جینے سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ۔ میں تمہاری دوست ہوں نا، اور دوستوں سے کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ مسکراتی اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی، جس پر اس نے اجنبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود منال کا ہاتھ کانپ گیا تھا، اور ساتھ کال پر کنیکٹ وہ تینوں بھی حیران رہ گئے تھے۔ منال نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کیوں کیا قتل کسی کا؟ آپ دوست ہو نا، ڈر کیوں رہے؟ میں بتاتی ہوں نا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ منال نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اسے دیکھ کر گال پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ اپنے شوہر کا۔ وہ بہت گندا تھا۔ جانتی ہو وہ کیا کرتا تھا؟ ساتھ ساتھ وہ منال کے بالوں کو دیکھ رہی تھی، پھر اچانک انہیں کھینچ دیا۔ آہ! منال کے منہ سے چیخ نکلی، جس پر وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ وہ میرے بال ایسے کھینچتا تھا۔ ارے تم ڈر گئی؟ سوری سوری۔ اب وہ اس کے بال سلا رہے تھے۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا کرتا تھا، کتنا مارتا تھا؟ مجھے کہتا تھا تم اچھی نہیں لگتی، تم مسلط ہوئی ہو مجھ پر۔ میں خود تو نہیں ہوئی تھی نا۔ اس کے باپ نے شادی کی تھی مجھ سے اس کی، پھر وہ میں مسلط کیسے؟ مسلط تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو زبردستی کسی پر تھوپی جائے۔ نہ کرتا، مارتا کیوں تھا؟ میں کس کو بتاتی؟ کہتے ہیں شوہر ہے، اس کے ماتحت رہو۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماتحت تھی، پاؤں کی جوتی تو نہیں تھی جو گھسیٹتے جا رہا تھا۔ منال حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ روز نشہ کرتا تھا، روز مارتا تھا، کبھی جوتوں سے، کبھی بیلٹوں سے، کبھی تھپڑ تو کبھی زیادتی کرتا تھا۔ ہر روز ہزار موت مرتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ منال کی آنکھیں کھارے پانی سے بھر گئی تھیں۔ اسے اپنا روم کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا وجود میرے اندر سانس لے رہا تھا۔ چاہے وہ اس کے لیے نشے میں ہوئی ایک غلطی تھی، مگر میری تو اولاد تھا۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید وہ اب ٹھیک ہو جائے، مگر پیٹ پر گرفت مضبوط کرتے وہ رو دی تھی۔ ایک دن نشے میں مجھے مارتے اس نے میرے بچے کی سانس بھی توڑ دی۔ مہتاب کے ساتھ ساتھ دانیال اور مرزا کی بھی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ وہ تینوں اٹھ کر ونڈو کے پاس آ گئے، جہاں وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ منال کا حال ان دونوں سے بھی برا تھا۔ میں 12ویں تک پڑھی۔ ابا ذمہ داروں کی زمین پر کام کرتے تھے۔ میری شادی ہونے والی تھی۔ مہتاب پولیس والا بننا چاہتا تھا۔ وہ شہر آ گیا مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ اماں ابا خوش تھے۔ ابا جو کماتے میرے جہیز پر لگا دیتے۔ اس دن وہ میرے فرنیچر کا آرڈر دینے گئے تھے۔ واپس بس جس اڈے پر رکی وہاں دھماکہ ہو گیا۔ اماں ابا مر گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ ہر کسی کو تو جیسے دعوت مل گئی مجھے لوٹنے کی۔ عزت بچاتی بھاگنے لگی۔ مہتاب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ واپس آیا ہی نہیں، اور سرپنچ نے مجھے اپنے نشئی بیٹے سے بیاہ دیا، اور میں جہنم میں قید ہو گئی۔ اس نے مجھے مارا، سگریٹ سے جلایا، میرا بچہ مار دیا۔ بچے کے بعد میں اس سے چھپنے لگی، اور وہ مجھے بھوکے کتے کی طرح ڈھونڈنے لگا۔ پھر ایک دن وہ مجھے یہاں لاہور کی ایک سنسان جگہ پر بند کر گیا۔ پھر وہی سب کچھ 1 سال برداشت کیا میں نے۔ جب پھر ایک خوشی کی نوید ملی تب سوچ لیا، اس بار نہیں، اس بار میں اب میرے بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مگر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میں کمزور تھی۔ وہ خود ہی مر گیا۔
مہتاب دیوار کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ منال کا دل کر رہا تھا اس کے مرے ہوئے شوہر کے 1000 ٹکڑے کر دے۔ دانیال اور مرزا کی بھی یہی حالت تھی۔ پھر غصہ آ گیا، ایک دن بہت غصہ آ گیا۔ وہ مجھے مارنے لگا تو ہمت کی اور ڈنڈا چھین لیا، زور زور سے مارا، پورے 2 گھنٹے ڈنڈوں سے مارا، اس کی ساری ہڈیاں توڑ دی۔ وہ کرہانے لگا، تڑپنے لگا، مجھے جیسے سکون ملنے لگا۔ وہ منت کر رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ پھر اتنا بڑا، اس نے منال کے سامنے ہاتھوں کو وسیع کھول کر کہا، اتنا بڑا پتھر اس کے منہ پر مار دیا، اس کا سر کچل دیا، سانپ کا سر ہی کچل دینا چاہیے۔ پھر میں بھاگ گئی اور اس کے بعد میری گاڑی سے ٹکر ہوئی۔ پھر میں یہاں آ گئی، جہنم سے جان چھوٹ گئی تھی۔ میں آپ کے گلے لگ کر رو لوں؟ اس نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ منال نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس کی کمر سلا رہی تھی، اس کے بالوں پر لب رکھے، پھر اس کا چہرہ تھاما۔ تم بہت بہادر ہو، بہت، سلیوٹ یو۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ بس دیکھتی ہی رہی۔ اور جہاں تک رہی بات قتل کی، تو تم نے کوئی قتل نہیں کیا۔ دوبارہ یہ لفظ کسی سے مت کہنا، ٹھیک ہے؟ اور میں تمہاری دوست ہوں، ٹھیک ہے؟ جب بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہو، دوسری ڈاکٹر سے کہنا، میری دوست میں آ جاؤں گی۔ ابھی بتاؤ، کھانا کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ بھی کھلا دو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کچھ بھی دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ اس سے مل کر وہ باہر آئی، وارڈ بوائے کو بلایا اور پیسے دے دیے۔ کیسی ہے وہ؟ مہتاب ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ سن تو چکے ہو کیسی ہے، انسان تھا یا جانور؟ اور اس سے زیادہ قصوروار تم ہو اس کے، جو اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکے۔ مرزا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور دانیال فون میں مصروف تھا۔ دانیال کو کیا خزانہ مل گیا اس میں؟ اس نے مرزا کی جانب دیکھا۔ خزانہ سمجھ لے، اس کے گاؤں کا سرپنچ اشتیاق، اصل میں اشتیاق شیرازی، یعنی نعمان شیرازی کا چچا۔ مرزا نے غصے سے پاؤں زمین پر مارا۔ سالہ پورے کا پورا خاندان ہی رجسٹرڈ بغیرت ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، اس کی گردن دبوچنے کی تیاری کر لی ہے میں نے۔ نوشین اور فری، یہ دونوں ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ ہمیں ان کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ کورٹ میں گواہی دے سکیں۔ پہلے عمل، پھر فرحین، اب نوشین۔ نہ جانے کل شکار میں کون ہوگی۔ وہ ایک بزنس مین، ایک کرپٹ پولیٹیکل لیڈر ہے جو عوام کو خود تکلیف میں ڈال کر ان کی مدد کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ عوام کو دکھانے کے لیے پروجیکٹ شروع ضرور ہوتا ہے، لیکن آج تک مکمل نہیں ہو پایا۔ بجلی کا بل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر ان کا لہو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ تو گرمی میں پنکھا بند رہ سکتا ہے اور نہ آنا جانا۔ عوام کو ہر صورت یہ کرنا پڑتا ہے۔ فلاں نمبر پر میسج کریں، آپ کو آٹا، دال، راشن مفت مل جائے گا۔ 3 روپے میں ایک میسج، کروڑوں عوام میسج کرتی ہے۔ چند دن راشن آٹا دے کر سالے کروڑوں کما رہے ہیں، اور ان کے کارندے اپنا گنڈا راج چلا کر بیٹھے ہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ 2 کوڑی کے گنڈے پولیس کو دھمکی دے کر چلے جاتے ہیں، اور ہم قانون کی زنجیر میں بندھے کچھ نہیں کر پاتے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے سینئرز تک بکے ہوئے ہیں۔ دوسرے ممالک سے قرضہ ہمارے نام پر لیا جاتا ہے، لیکن ہمارا غریب روز غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ نشے کی لت ہماری نوجوان نسل کو لگا کر ہماری ریڑھ کی ہڈی توڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ براڈ اوپن مائنڈ کا نام دے کر ہماری جوان نسل میں غیر محرم کے ساتھ گھومنا پھرنا، اسے اظہار محبت کرنا سکھا رہے ہیں۔ پورن ویڈیوز، بلو فلمز دکھا کر ہوس اور گندگی پھیلا رہے ہیں۔ آج ایک 6 سال کی بچی دکان پر چیز لینے نہیں جا سکتی، کیونکہ دکاندار کو گرمی چڑھی ہوتی ہے۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو دیا تھا۔ مرزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا مجھے، پولیس اسٹیشن سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے پولیس اسٹیشن۔ فرحین ارمان شیرازی کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئی۔ اس کا ریپ ہو گیا، کیونکہ اس کا بھائی اقتدار میں ہے۔ وہ 1 منٹ میں ہماری وردیاں اتروا سکتا ہے۔
جس طرح ہم دبتے جا رہے ہیں مغربی طرز کے نیچے، قرضوں کے نیچے، اندھے قانون کے نیچے، فرق کے نیچے، ایک دن ہماری سانس بھی کسی کی مرضی سے چلے گی۔ وہ ہم پر مسلط ہو کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہمارے اپنے لیڈرز تھالی میں چھید کر رہے ہیں۔ وہ دونوں افسوس سے بس اسے دیکھ سکتے تھے۔ مہتاب نے ونڈو میں نوشین کو دیکھا جو خاموشی سے سینڈوچ کھا رہے تھے۔ بس جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی، اب بس سکون ہے میرے ساتھ۔ دانیال رات گئے کمرے میں آیا تھا۔ وہ 2 دن سے فری سے چھپتا پھر رہا تھا۔ کیوں؟ اسے خود نہیں پتا تھا۔ آج بھی اس کے سو جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا، کپڑے چینج کیے اور لیٹ گیا۔ وہ ابھی بھی نوشین اور مہتاب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ مجھے جانے دو پلیز، نہیں کرو۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ خواب میں پھر وہی منظر دیکھ رہی ہے۔ دانیال نے میڈیسن چیک کی۔ اس نے آج میڈیسن نہیں کھائی تھی۔ فرحین، وہ بیڈ کے قریب بیٹھے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس حالت میں اسے چھونے کی غلطی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فرحین، آنکھیں کھولو فرحین، اس نے ذرا بلند آواز میں کہا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی۔ اس نے پانی کا گلاس اور میڈیسن اس کے سامنے کی۔ آپ نے یہ میڈیسن کیوں نہیں کھائی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ اتنے ڈھیٹ ہیں؟ آپ کی وجہ سے میں آج اس حالت میں ہوں اور آپ اتنے ریلیکس طریقے سے مجھے میڈیسن دے رہے ہیں۔ شرم و حیا کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی مردوں میں۔ وہ خاموش نظریں جھکائے اسے سن رہا تھا۔ ہوتی ہے، آتی ہے شرم، اس لیے 2 دن سے آپ کا سامنا نہیں کیا۔ آگے بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر آپ نیند میں بے چین تھی۔ میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا تھا، اس لیے اٹھانا پڑا۔ یہ کھا لیں، میں کمرے سے چلا جاتا ہوں۔ فری نے وہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ شیشے کے ساتھ دانیال کی کیئر، فکر، خلوص، محبت سب چکنا چور کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ضبط کر گیا۔ نہیں کھانی مجھے کوئی میڈیسن، میں جانتی ہوں آپ کو، مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ پہلے دکھاوے کے لیے، اچھا بننے کے لیے مجھ جیسی گندی لڑکی سے نکاح کیا، پھر میڈیسن دے کر پاگل قرار دے دو گے۔ پاگل خانے بھیج کر جان چھڑانی ہے تو ابھی کے ابھی طلاق دے دو۔ اتنا خرچہ، اتنا سب کچھ برداشت نہیں کرنا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی آفتاب صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ دانیال، صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ چپ چاپ نیچے جھک کر کانچ اٹھانے لگا۔ وہ چڑ رہی تھی، وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ پھر بیڈ سے اتری، کانچ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔